جنوبی پنجاب اور دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ پنجاب حکومت نے چولستان جیپ ریلی میلے کی اجازت دے دی۔ جیپ ریلی کرونا SOPs کے مطابق منعقد کی جائے گی۔ 250 کلومیٹر کے ٹریک پر گاڑیاں فراٹے بھریں گی۔ اولیا کی دھرتی کے مکینوں کے لیے پینے کا صاف پانی 73 سال بعد بھی خواب۔ ملتان کے مکین زہر آلود پانی پینے پر مجبور۔ عوام کی سہولت کے لیے لگائے 100 فلٹریشن پلانٹس میں سے 50 ناکارہ۔ نواں شہر، ممتاز آباد، نیو ملتان سمیت دیگر علاقوں کے مکین صاف پانی کی سہولت سے محروم۔ شہر اولیا کے مکینوں کی زندگیوں کو خطرہ۔ ناکارہ سیوریج لائنوں کے باعث زیر زمین پانی میں آرسینک کی مقدار میں خطرناک حد تک اضافہ۔ واسا نے ملتانی کو خبردار کر دیا۔ 400 فٹ گہرے بور سے نکلنے والا پانی قابل استعمال ہوتا ہے۔ MD واسا نے صاف پانی کے لیے مزید 2 سال انتظار کا عندیہ دے دیا۔ 1 ارب سے صاف پانی کی اسکیمیں جنوری میں شروع ہوں گی۔ رحیم یار خان میں طبی سہولیات کی جانب ایک اور قدم۔ 7 ارب سے شیخ زید اسپتال سرجیکل ٹاور کی ہوگی تعمیر۔ 500 بیڈز پر مشتمل 4 منزلہ عمارت کی 3D ویڈیو جاری۔ اسپتال کے فیز 2 کا PC1 منظور۔ منصوبے 3 سال میں مکمل ہوگا۔ صحت کی سہولیات کی جانب پنجاب حکومت کا انقلابی قدم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے۔ 2021 تک ہر شہری کو انصاف صحت کارڈ فراہم کرنے کا عزم۔ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز اسپتالوں میں پناہگاہیں بنانے کی منظوری دے دی۔ ڈی خان ٹیچنگ اسپتال میں ایمرجنسی اور OPD بلاک بنانے کی بھی منظوری۔ چوکی والا تونسا سے N70 122 کلومیٹر طویل سڑک کی بحالی اور تعمیر کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ آلودگی پھیلانے اور خلاف ورزی پر بھٹا مالکان کو جیل بھیجا جائے۔ ملتان کی فضا کو آلودگی سے پاک کرنے کا عزم۔ ڈپٹی کمشنر ملتان کے محکمہ ماحولیات کو دبنگ احکامات زیرو ٹالرنس کے تحت کارروائی کرنے کی ہدایت کر دی۔ ڈی خان سے تجاوزات کے خاتمے کا عزم۔ کمشنر ارشاد احمد کی زیر صدارت اجلاس۔ غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیمز، تجاوزات کے خلاف بھرپور کارروائی کرنے کے احکامات۔ 500 دکانداروں کو تجاوزات قائم کرنے پر نوٹسز۔ متعلقہ افسران کی کمشنر، وزیر مملکت سرتاج گل اور دیگر کو بریفنگ۔ نیشنل بینک جہانیہ برانچ میں کروڑوں فراڈ کا معاملہ۔ جرم ثابت ہونے پر آفیسر گریڈ 1 فاروق رضا کو 5 سال قید اور 15 ملین جرمانہ۔ آفیسر گریڈ 3 طارق محمود کو 4 سال قید اور 4 ملین جرمانے کی سزا۔ مجرموں کے خلاف 2016 میں صارفین سے فراڈ کا ریفرنس دائر کیا گیا تھا۔ PDM کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے۔ وزیر مملکت سرتاج گل کی روہی سے گفتگو۔ کہا کہ عمران خان کا PDM کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ PDM جو بھی کرے گی ناکامی ان کا مقدر ہے۔ ادھر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مولانا فضل الرحمان اب نیب کو جواب دیں۔ فضل الرحمان نیب کیس کو حلوہ سمجھیں یا ردی؟ کرپشن کی ہے تو جواب دینا ہوگا۔ رکن صوبائی اسمبلی علی حیدر گیلانی کا حلقہ PP 211 کا دورہ۔ حلقے میں وفات پانے والے افراد کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ علاقے کے مختلف مسائل کا جائزہ لیا اور شہریوں سے مسائل بارے دریافت کیا۔ 1 ارب سے زائد کی لاگت سے بننے والا جامپور کا شرقی بائی پاس تباہ۔ عدم توجہی اور بارش کے باعث بنیادیں کمزور ہونے لگیں۔ سائیڈیں بارش کا پانی بہا کر لے گیا۔ آئے روز حادثات معمول۔ شہریوں کا حکام بالا سے روڈ کی مرمت کا مطالبہ۔ ادھر میاں والی جہاز سراب والا چوک کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ 2017 میں شروع ہونے والا منصوبہ تاحال مکمل نہ ہو سکا۔ روڈ خستحالی کے باعث کئی قیمتی جانیں نگل گیا۔ جلال پور پیروالا انتظامیہ کی غفلت۔ علی مشتاق اسٹیڈیم زبوحالی کا شکار۔ اسٹیڈیم 14 سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ قیمتی سامان چوروں کی نظر ہو گیا۔ سہولیات نہ ہونے سے نوجوانوں کو کھیل کی سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا۔ ملتان میں UC 43 کے علاقہ مکین واسطہ کے خلاف پھٹ پڑے۔ 3 سال سے سیوریج کے پانی کے باعث علاقہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ مکینوں نے واسطہ کے خلاف مردہ آباد کے نعرے لگائے۔ کہا سیوریج کا گندا پانی گھروں کی بنیاد میں جانے لگا۔ مہلک بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں۔ واسطہ انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی۔
رحیم یار خان عباسیہ نہر کا پل کھنڈرات میں تبدیل، پل کی حفاظتی دیوار گرنے سے حادثات معمول بن گئے، علاقہ مکینوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ، ادھر وہاڑی نادر چوک کی گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جاں بجاں گڑھے پڑنے سے قیمتی گاڑیاں کھٹارا بن گئیں، مکینوں کا انتظامیہ سے تعمیر نو کا مطالبہ۔ خانپور میں سیویج کے ناقص انتظامات، تعفن پھیلنے سے شہری موذی امراض میں مبتلا ہونے لگے، دنیا پور وارڈ 7 اور 8 میں 3 ماہ قبل ڈالی گئی سیویج لائنیں بند، لیول ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے سیویج لائنیں تباہ ہو گئیں، گندا پانی کھڑا ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا، ادھر لیاقت پور سندھا میں سیویج سسٹم ناکارہ، گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں، بارہا شکایات کے باوجود انتظامیہ کی بے حسی پر شہری شکوہ کنا۔ انتظامیہ کی عدم دلچسپی، کوٹ ادو شہر کی نہر گندے نالے میں تبدیل، جانوروں کی علائشوں اور گندگی کے ڈھیر لگ گئے، بدبو اور تعفن نے رہائشیوں کا جینا محال کر دیا، پرائیویٹ ہسپتالوں کا طبی فضلہ بھی نہر میں پھینکا جانے لگا، محکمہ نہار نے کہا کہ بھل صفائی کے لیے ٹیمیں سروے کر رہے ہیں۔ کتب بینی کے شوقین افراد کے ساتھ ستیلیوں والا سلوک، محکمہ تعلیم 1000 سکولز میں لائبریریاں بنانے کا وعدہ وفا نہ کر سکی، پنجاب کے 17 اضلاع میں سکولز لائبریریاں بنانے کا منصوبہ التوا کا شکار، لائبریریوں کے لیے نئے کمرے بنائے جائیں گے، لائبریریز کے لیے متعلقہ اتھارٹیز کو ہدایات جاری۔ انتظامی نااہلی یا وجہ کچھ اور، پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ملتان عرصہ دراز سے مالی مسائل کا شکار، وسائل ہونے کے باوجود متعدد پارکس کی کینٹین کے ٹھیکے نہ دیے جا سکے، کینٹین اور بل بورڈز کا ریونیو ہی آمدنی کا اصل ذریعہ ہے، ٹھیکے کے لیے ٹھوس حکمت عملی نہ ہونے کے باعث محکمہ خسارے میں جانے لگا۔ سردی میں اضافہ ہوتے ہی گیس لوڈ شیڈنگ میں اضافہ، خواتین کے صبر کا پیمانہ لبریز، صادق آباد کے خواتین کا چولہے اور توا اٹھا کر انوکھا احتجاج، محکمہ سوئی گیس عملے کے خلاف نعرے بازی، سوئی گیس حکام سے سوئی گیس لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ سرگودا جہاں آباد میں صحت دشمنوں کے خلاف کارروائیاں، ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر آصف شاہ کا پولیس کے ہمراہ چھاپا، 3 من مضر صحت گوشت برآمد، ملزم گرفتار کر لیا، مقدمہ درج۔ ٹیل کے کسانوں تک پانی کیسے پہنچے گا، محکمہ نہار مبینہ ملی بھگت سے پانی چوری کا منصوبہ تیار، لیاقت پور میں چوروں نے نہر پر پنکھے رکھ لیے، رات کی تاریکی میں پانی چوری ہونے کا خدشہ۔ سرگودا میں میلہ منڈی گراؤنڈ کی سنی گئی، ویران گراؤنڈ کی تعمیر و مرمت کا کام شروع، روہی نیوز کی خبر پر انتظامیہ نے ایکشن لے لیا، 50 لاکھ کے فنڈ سے واکنگ ٹریک، پلانٹیشن، پارکنگ سمیت دیگر سہولیات میسر ہوں گی۔ غریب افراد کی مالی مدد کے لیے حکومت کے ایک اور احسن اقدام، مستحق بیوہ خواتین کی مالی مدد کے لیے احساس سرپرست پروگرام لانچ کرنے کا فیصلہ، منصوبے پر کام شروع کر دیا گیا، نادرا سے مستحق بیوہ خواتین کا ڈیٹا طلب۔ ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل ڈاکٹر شاہد لطیف کا دورہ رحیم یار خان، بایو سیفٹی لیب اور ڈائگنوسٹک سینٹر کی تعمیر کا جائزہ لیا، سی او ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر سخاوت علی رندھاوا، ایم ایس ڈاکٹر آغا توحید بھی ہمراہ، ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل کو پروجیکٹس بارے بریفنگ دی گئی۔ سبزیوں کی پیوند کاری کا پہلا تجربہ، زرعی یونیورسٹی ملتان میں سبزیوں کے پودوں کی پیوند کاری شروع، ماہرین ڈاکٹر نظر فرید نے کہا کہ سبزیوں کی پیوند کاری کا ملک میں پہلا تجربہ کر رہے ہیں، سبزیاں زیادہ عرصہ تک پیداوار دے سکیں گی۔ عوام کی خدمت کے لیے ملتان نادرا آفس علی آرکیڈ اب 24 گھنٹے کھلا رہے گا، شہری 21 دسمبر سے شناختی کارڈ، بے فارم اور فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بنوا سکیں گے، شہریوں نے نادرا کے اس اقدام کو خوب سراہا۔ ترقیاتی صوبوں کو بروقت مکمل کیا جائے، ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان کے متعلقہ افسران کو احکامات، مسائل کے حل کے لیے ضلعی رابطہ کمیٹیاں تشکیل دینے کی بھی ہدایت کی۔ لیا میں ترقیاتی کاموں کی ریل پیل، ضلع کی تعمیر و ترقی کے آئندہ 20 سالوں کا نقشہ تیار، چوک اعظم کے سالہ سال سے درپیش سیویج مسائل کا ہوگا خاتمہ، 1 کروڑ مالیت سے خریدی گئی مشینری کا افتتاح کر دیا گیا، ادھر گورنمنٹ کالج چوک اعظم لیا میں BS کلاسز کا آغاز،
MPA طاہر رندھاوا اور ڈائریکٹر کالجز نے کلاسز کا افتتاح کیا۔ حاصل پور بار کی جانب سے وکلا کی فلاح کے لیے احسن اقدام وکلا ویلفیئر ٹرسٹ قائم کرنے کی منظوری۔ پیش کردہ قرارداد صدر بار کی جانب سے متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ مستحق بیمار وکلا کو 50,000 کی امداد دی جائے گی۔ فوت ہونے والے وکیل کے اہل خانہ کی 1 لاکھ سے مالی امداد کی جائے گی۔ کرسمس کے موقع پر صفائی کے بہترین انتظامات کیے جائیں۔ MNA چودھری جاوید اقبال برائج کی ضلعی افسران سے جائزہ میٹنگ۔ شہر بھر میں صفائی کے قابل تعریف انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ ریسکیو کی بے زبان جانور سے مسیحائی خانپور ریلوے کالونی میں پرانے کنویں میں گھری بلی کو زندہ نکال لیا۔ بلی کو بحفاظت نکالنے پر ریسکیو اہلکاروں کو خراج تحسین۔ مظفر گڑھ کا اعزاز MD کیٹ ٹیسٹ میں قاسم افتخار کی 3ری پوزیشن۔ مستقبل میں پاکستان کی خدمت اور ملک کا نام روشن کرنے کا عزم، کہا کہ 8 سے 10 گھنٹے پڑھتا ہوں، میری پوزیشن میرے شہر کے لیے اچھی بات ہے۔ ہمت مردہ مدد خدا، نوکری نہیں ملی تو کیا ہوا؟ یزمان کے MA انگلش پاس نوجوان نے چائے کا اسٹال لگا لیا۔ غلام دستگیر نے کہا کہ چائے بیچ کر آمدن سے گھر کا چولہا جلتا ہے، بہتر روزگار کی فراہمی کے لیے ارباب اختیار سے سرکاری نوکری کی اپیل۔ کوٹ مٹھن کے رہائشی محمد سیف کا 3 سالہ بچہ بیماری میں مبتلا، جسم کا نچلا حصہ انتہائی مخدوش۔ والد محمد سیف کا کہنا تھا کہ میرا بیٹا بچپن سے ہی پراسرار بیماری میں مبتلا ہے۔ مقامی MNA اور مخیر حضرات سے اپیل ہے میرے بچے کا علاج کرایا جائے۔ یہ میرا بچہ ہے، MPA صاحب کو بھی کہہ رہا ہوں، ڈپٹی اسپیکر صاحب کو بھی کہہ رہا ہوں، جتنا بھائی ہیں ان سب بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، جو امداد ہو سکے میری کرے، میں مزدور آدمی ہوں، میرے بچے کا علاج کروا دیں۔ MPA میاں فدا حسین کے ڈپٹی کمشنر بہاول نگر سے ملاقات، DC کو حلقے کے مسائل سے آگاہ کیا، مسائل اور ان کے حل پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ خواتین شیلٹر ہوم دارالامان ملتان میں جنسی تشدد بارے آگاہی تقریب، PTI خواتین ونگ کی اراکین کی بڑی تعداد میں شرکت۔ خواتین نے دارالامان سینٹر کی کارکردگی پر روشنی ڈالی۔ کہروڑ پکا میں خاندانی منصوبہ بندی اور اسلام کے موضوع پر سیمینار، متعلقہ حکام اور سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ شرکاء نے خاندانی منصوبہ بندی کے فائدوں اور متعدد پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ چوتھی ریشم دلان ملتان کانفرنس، ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک سمیت ادبی اور اہم شخصیات کی شرکت۔ مہمانوں کو ملتان کی روایتی سرائیکی اجرک کے تحفے سے نوازا گیا۔ میاں چنو میں موک ایکسرسائز کا اہتمام، پولیس، ایلیٹ فورس سمیت دیگر سیکیورٹی اداروں کی شرکت۔ تحصیل کچہری میں اہلکاروں نے دہشت گردی کی فرضی اطلاع پر بروقت رسپانس دیا۔ DD خان میں 11 روزہ سپورٹس گالا کا آغاز، DD خان ڈویژن سے بوائز اور گرلز ٹیموں کی شمولیت۔ سپورٹس گالا میں تائیکوانڈو، جمناسٹک، کراٹے سمیت دیگر مقابلے ہوئے۔ سپورٹس گالا کی افتتاحی تقریب میں وزیر مملکت زرتاج گل، وزیر مشیر وزیر اعلیٰ محمد حنیف مطافی۔ خانپور کے بادشاہ میں گڑ کی چائے کی مانگ میں اضافہ، سردی میں گڑ والی چائے بہترین مشروب قرار، شہریوں نے گڑ والی چائے کو صحت کے لیے بہترین قرار دے دیا۔